نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، يسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعزك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به، فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أم أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك ويا جده السلام عليك يا من اختاره الله، وتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء،
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له عليك السلام يا أخي وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيته نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون مع الكساء؟ وقال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامة لهامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنوهم. أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخرجك السلام ويخذك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي
لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتين ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي والله فزنا وفزوا شيعتون ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتين ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج له همه ولا مغموم إلا وكشف له غمه وطالب حاجة إلى وكذا له حاجة. فقال علي نظام الله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتون فذو وسعيدون في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علمدار حسین جیسی نگر شمولہ سے ایک سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیے. اے شہر مدینہ جنت میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ جنت میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب. اے شہر مدینہ جنت میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ نہ قاسم اکبر رہے بھائی بھی سدھارے سب ہی گئے مارے سب ہی گئے مارے. بے گر انہیں دشت میں چھوڑ آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ وہ شام غریبہ ہو یا وہ شام کا بازار عابد رہے لاچار عابد رہے لاچار. سب زخم اسی قلب میں بھر لائی ہے زینب. اے شہر مدینہ جنت میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب. اے شہر مدینہ کیا کیا نہ ستم راہ میں سادات نے جھیلے. میں تجھ سے کہوں کیا میں تجھ سے کہوں کیا. باغی کی بہن شام میں باغی کی بہن شام میں کہلائی ہے زینب.
شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ پردہ جو سکھاتی رہی وہ بی بی کھلے سر پھرتی رہی در در پھرتی رہی در در بازاروں میں دربار میں بازار میں دربار میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ زندہ سے رہا ہو کے بھی باقی ہے اسیری ماتم کرے تو بھی ماتم کرے تو بھی رسی کے نشان اس لیے لے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ عمار کا نشمرے لئی میرے بین سے 70 قدم تھی دور یہ زینب حسین سے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا شمر نے کی پھر ایسی گستاخی شمر نے کی پھر ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا تم جو زلفیں سوار کرتی تھی انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا جہاں بوسے دیے تھے نانا نے اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا میری نظروں کے سامنے ظالم وار کن کر چھری چلاتا رہا ہے تیرا ضربے تھی کند خنجر
تھا اور شبیر کا گلا اماں ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برساتا تھا کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے حیرت زخموں پہ وہ گراتا رہا جس کو پتھر نہیں ملا اماں ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں دیکھ جس دم کوئی چلی اس پر ہائے عباس کہہ کے رویا تھا تیر پیشانی پہ لگا جس دم ہائے اصغر زباں پہ آیا تھا ہائے اکبر پکارا بھیا نے جب بھی نیزہ کوئی لگا اماں ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں ہے شمر نے کی پھر ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ہے حسن ہے حسین ہے حسین ہے حسن عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر حسن کا تیر بدن پر حسن کے تیر بدن پر حسین تیروں پر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر ہے حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے اور سکینہ دیکھتی ہے باپ کو تہے خنجر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر کہ نہ جانے دیکھا ہے زینب نے تخت میں کیسے اور نہ جانے دیکھا ہے زینب نے تخت میں کیسے اور جگر کے ٹکڑے حسن کے کبھی حسین کا سر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر
हसन ने जाते हुए चूमे बाजू ज़ैनब के, हसन ने जाते हुए चूमे बाजू ज़ैनब के, हुसैन जाते हुए चूमने रहे चादर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पिसर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पिसर। हसन के बेटे के उम्मत ने कर दिए टुकड़े, हसन के बेटे के उम्मत ने कर दिए टुकड़े, हुसैन लाते हैं टुकड़े वो सारे चुन चुन कर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पिसर। उधर हसन के जनाजे पर फूल तीरों के, उधर हसन के जनाजे पर फूल तीरों के, इधर हुसैन के लाशे पे नजर है पत्थर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पिसर। उधर हसन का जनाजा फिर आया गलियों में, उधर हसन का जनाजा फिर आया गलियों में, सरे हुसैन फिर आया गया इधर दर दर, अजीब हाल में है फातिमा के दोनों पिसर, और तड़प रहे हैं जनाजे कुछ और यूं अकबर, तड़प रहा है जनाजा कुछ और यूं अकबर के तीर खींच रही है बदन से खुद मादर, अजीब जिस दम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ, सै पारा दिल का आहों से ज़ेरो ज़बर हुआ, सम का जो रूए पाक पर ज़ाहिर असर हुआ, हाल उस इमाम पाक का, हाल उस इमाम पाक का इस दम दिगर हुआ। राहत में फर्क और शिकम में खलल पड़ा, कट कर कलेजा तश्त के, कट कर कलेजा तश्त के अंदर निकल पड़ा, बिस्तर पे दर्द दिल से तड़पने लगे इमाम, सदक़े सदमे से सब्ज होने लगा रूह सुर्ख पाम, चिल्लाए हाथ से ये कलेजे को थाम थाम, दौड़ो बहन के काम, दौड़ो बहन के काम हमारा हुआ तमाम, ये
درد رخ پاک ہو گیا، چلاتے تھے کہ ہائے، چلاتے تھے کہ ہائے، جگر چاک ہو گیا۔ زینب جناب دوڑے جناب زینب، بے کس برہا نہ پا، دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مصطفیٰ، بولی سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا، ہائے ہائے بہن نثار ہو، ہائے ہائے بہن نثار ہو، بھائی یہ کیا ہوا؟ کیا پھر کسی نے زہر دوا سے پلا دیا؟ کس نے میرے کلیجے پہ، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا؟ تکیا لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر، بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سر، فرمایا لاؤ تشت ہوا زہر کا اثر، رہ رہ کے کوئی کاٹتا، رہ رہ کے کوئی کاٹتا ہے تیغ سے جگر، بڑھتا تھا جب کہ درد جگر میں امام کے، جھکتے تھے بار بار، جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے۔ زینب نے جلد لا کے رکھا سامنے لگن، ہاتھوں سے دل پکڑ کے جھکے سرور زمان، آئی جو خیط و کانے جوہر بنا دہن، الماس کھا کے لال، الماس کھا کے لال ابھرنے لگے اثر، رنگے زمرودی کا اثر اب عیاں ہوا، معراج کی حدیث کا، معراج کی حدیث کا مطلب عیاں ہوا، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے، سن جائے کچھ آگے، سن جائے کچھ آگے وصیت کا وقت ہے، آئے حسین اتنے میں با چشم اشک بار، چلاتے تھے کہ آپ کی غربت میں میں نثار، شابر کلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار، میں تم پہ صدقے اے میرے، میں تم پہ صدقے اے میرے نانا کے یادگار، مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے، ہم خبر میں تمہاری، ہم خبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم، تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم، ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی وجہ سلام، قاتل سرہانے ہوئے گا، قاتل سرہانے ہوئے گا یا خنجر ستم، شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، بولے کٹورا لے کے حسین فلک جنا، دیکھوں تو پی کے میں بھی کے کس طرح کا حیا، بھائی سے لپٹی دوڑ کے
बाप पकड़ा हसन ने दस्ते पकड़ा हसन ने दस्ते बरदर बसशता जल्दी से पीना ले ये खलक था इमाम पर एक हाथ था कलेज पे हाथ था कलेज पे एक हाथ जाम पर दर्द जिगर से गश हुए शाह फलक जना गमगीन तो थे हुसैन हुआ और इस तेरा हाजिर थी रूह अहमद जहरा वो बूतुरा वह आसमां पे हो गए वह आसमां पे हो गए बावे जना के बाद सर पीट मोमिनों के खजा कर गए हसन बिन भाई के हुसैन बिन भाई के हुसैन हुए मर गए हसन رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيد عن المجدد والمصطفى الأمجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قرآن مجید کی یہ بہت ہی مشہور اور بہت بنیادی آیت شریفہ کی جو امت اسلامیہ کو مسلمانوں کو دعوت علم و عمل دیتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ راستہ بتاتی ہے کہ جس میں مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی محفوظ ہے. یعنی اگر اس راستے پہ مسلمان آگے بڑھتا ہے تو یقینی طور پہ اس کو کامیابی حاصل ہوگی، کامرانی حاصل ہوگی، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ کامیابی اور کامرانی پوری طریقے سے اس کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے اور معین کر دی گئی. اس آیت شریفہ کی ضمن میں اس گفتگو کا عنوان ہے کہ توہین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علل و اسباب، کیونکہ یہ شب دو عظیم شخصیات کے شہادت سے متعلق ہے. کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی وفات، البتہ بعض روایات کے اعتبار سے آپ کی شہادت کی آپ کو کافی پہلے زہر دیا گیا تھا، جس کو آج سلو پائزن کہا جاتا ہے. دوسرے اعتبار سے یا دوسری ایک جو روایت ہے اس مناسبت ہے اس شب میں، وہ سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت. دو عظیم ہستیوں کی شہادت کے سلسلے میں یہ گفتگو ہے. لہٰذا موجودہ زمانے کا ایک بہت اہم موضوع وہ یہ کہ ہر کچھ دنوں بعد اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کسی نہ کسی عنوان سے کر دی جاتی ہے. ابھی چونکہ اس عنوان پہ صرف دو مجلسوں پہ گفتگو کرنی ہے، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، ورنہ وہ آرٹیکلز موجود ہیں، وہ مقالے موجود ہیں کہ جن میں محققین نے تحقیق کر کے یہ جمع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کب کب کی گئی. ایک طولانی فہرست ہے رسول کے توہین کی. کبھی نعوذ باللہ رسول کا کارٹون بنایا گیا، وہ کارٹون بھی مختلف جہت سے بنایا گیا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کشی پہ فلم بنائی گئی.
کبھی رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی کی کوشش کتابوں کے ذریعے سے کی گئی، کبھی کسی نیوز پیپر کے ذریعے کی گئی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جو مسلسل سامنے آتی رہیں کہ جس کے ذریعے سے رسول کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک ہے کہ جو سامنے آئی ہے. لہٰذا یہ ایک اتفاقی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. بغیر کسی وجہ کے ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت کی جس کے وفات یا شہادت کے 1400 سال سے زیادہ وقفہ گزر چکا، آج بھی لوگ اتنے بڑے پیمانے پہ کیوں اس کے اتنا دشمن ہے، کیوں اس کے اتنا مخالف، کیوں اس سے اتنا لوگوں کو پرابلم ہے ایسی ذات سے، ایسی شخصیت سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک منظم طریقے سے رسول کے خلاف پوری سازش چل رہی ہے. یہ جو وجہ اس کے پیچھے ہے جس کو ہم علت یا سبب کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے علت کی علل اور سبب کی اسباب. تو توہین رسول کے علل و اسباب کیا وجہ ہے؟ ایک جو طولانی فہرست جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رسول کی توہین کی ہے، مختلف ہر کچھ دنوں کے بعد توہین، ابھی لاسٹ میں سویڈن میں، فرانس میں، یا اس کے علاوہ جو دوسری جگہوں پہ، یا تھوڑا پہلے کی جس کا بہت زیادہ ہنگامہ ہوا تھا، سلمان رشدی ملعون کی وہ کتاب کی جس کے ذریعے سے توہین کی گئی. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ توہین ہے کہ جو مسلسل ہو رہی ہے، وہ بھی ایک ایسی ذات کی توہین کہ جس کی وفات و انتقال کے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. البتہ ایک دوسرے پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مقابلہ ہمیشہ زندوں کا ہوتا ہے، مردوں کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے. آج دشمنان اسلام کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل اور منظم طریقے سے ہر کچھ دنوں کے بعد توہین کرنا یا مقابلہ کرنا یا ان کے خلاف قدم اٹھانا، باتیں کرنا، کارٹون بنانا، نعوذ باللہ، اس طرح کی جو بھی چیزیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آج رسول کا وجود ہمارے درمیان میں ہے تو کسی مردہ شخصیت کے انداز میں نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ شخصیت ہے کہ جو آج بھی زندہ ہے، کیونکہ مخالفت زندوں کی جاتی ہے، مردوں کی نہیں کی جاتی ہے. بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جب انسان کا کردار، جب انسان کا مزاج لوگوں کو زندہ بنا دیتا ہے تو ان کا اگر جسم بھی مر جائے تب بھی مخالفت ہوتی ہے، اور جب انسان کردار کے اعتبار سے مر جایا کرتا ہے تو اگر جسم کے اعتبار سے بھی زندہ رہے تو اس کی مخالفت نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے پاگلوں کی مخالفت نہیں ہوتی ہے، بے جان چیزوں کی مخالفت نہیں ہوتی ہے، دیوانوں کی مخالفت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر اچھا کردار ہے، ایک اچھی سیرت ہے اور اس کا جسم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تب بھی مخالفت ہوتی ہے. تو ایک طرف سے یہ سیرت رسول کی، دوسری طرف سے اس سیرت کے لیے قرآن یہ اس کی مخالفت دشمنوں کی طرف سے، تیسری طرف سے یہ کہ خود قرآن اس سیرت کے لیے ہم کو دعوت دے رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو بہترین نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے، بہترین آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے، بہترین اسوہ بنا کے بھیجا ہے. یعنی اس کا مطلب کہ آج بھی رسول کی سیرت ہمارے درمیان زندہ ہے، آج بھی رسول کی سیرت ہمارے درمیان موجود ہے. یہ سیرت رسول کا موجود ہونا اس پازیٹیو مثبت انداز سے بھی ثابت ہے اور اس دشمن کے جو منفی اور نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے بھی ثابت ہے. تھوڑا سا اس کے پیچھے ایک بہت ہلکا سا، یعنی جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ اگر سیرت رسول سے متعلق ہم لوگ جو توہین ہوئی ہے اس کی فہرست پہ بات کریں تو بہت طولانی فہرست ہے، جو کہ موجود ہے، آن لائن موجود ہے، دوسری جگہوں پہ بھی موجود ہے. اور ابھی بھی بعض ایسے افراد یا ایسے آرگنائزیشن جنہوں نے توہین کی تھی ابھی بھی وہ اس سے باز نہیں آئے، اور ان کے آرٹیکلز یا جو ان کی طرف سے نعوذ باللہ کارٹون وغیرہ بنے تھے تو وہ بھی ابھی بھی محفوظ ہیں. یا مثلا جیسے گوگل نے جو فلم اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ تو وہ کلپ لاکھ اصرار کے بعد بھی جو ہے کبھی ادھر سے ہٹا کے ادھر سے ہٹا کے، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصرار تھا اس کو کہ نہیں ہمیں سے پیش کرنا. تو کیا وجہ ہے، کیوں؟ تو بہرحال ایک طولانی فہرست ہے رسول کے توہین کرنے والوں کی.
ایک یہ دوسری چیز تھوڑا سا اس پہ مقدمے پہ، اگرچہ مقدمے پہ اگر گفتگو کی جائے تو یہ خود ایک تفصیلی چیز ہے، ہم اس پوری گفتگو میں ایک تھوڑا سا مقدمہ پیش کریں گے، وہ علل و اسباب کی جس کی وجہ سے توہین ہو رہی ہے، 2 حصوں میں وہ علل و اسباب پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد تتمہ اور ہماری ذمہ داری۔ انشاءاللہ ان 2 مجلسوں میں، آج کی اور کل کی ان 2 مجلسوں میں، یہ ساری گفتگو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ کوشش یہ کریں گے کہ یہ بہرحال بعنوان پوائنٹس ہی حد اقل آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکیں۔ اگر درمیانی قرون وسطیٰ کو اگر آپ دیکھیں تو قرون وسطیٰ اس کے بعد جو عیسائی مذہب مسیحیت نے جن ذرائع سے، چاہے وہ تحریری ذرائع ہوں یا زبانی ذرائع ہوں، اسلام کے بارے میں ایک تصور قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ تصور وہی تھا، در واقع اس عالم اسلام میں صلیبی جنگ، ہمارے برادران یقیناً صلیبی جنگ کے بارے میں جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ عالم اسلام یا گزرے ہوئے زمانے کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو دشمنوں کی طرف سے کیا گیا تھا، اس کا بہرحال دفاع، بہرحال پوری ایک تفصیل ہے اس کے پیچھے۔ تو وہ صلیبی جنگ پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں ان 2 مجلسوں میں نہیں ذکر ہو سکتی ہیں، تو پھر خود صلیبی جنگ پہ گفتگو کرنے کا بالکل موقع ہی نہیں ہے۔ صلیبی جنگ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اور صلیبی جنگ کے بعد بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ صلیبی جنگوں سے دشمن نے بہت ساری چیزوں کو محسوس کیا ہے۔ صلیبی جنگ میں بعنوان حملہ بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جن کو دشمن نے محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی کا ایک تار، اسی کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ صلیبی جنگوں کے دوران جو وجود میں اسلام آیا تھا، جس اسلام کو وجود میں لایا گیا تھا، یا وہ ممالک کی جو صلیبی جنگ میں اسلام سے لڑائی کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، ان کی طرف سے جو اسلام پیش کیا گیا تھا، مسیحی یعنی عیسائی علماء نے، عیسائی پادریوں نے اسی کے ذریعے سے ایک اسلام کی تصویر بنائی۔ کس نے بنائی؟ مسلمانوں نے نہیں بنائی، رسول اللہ نے نہیں بنائی۔ رسول اللہ اس دنیا میں نہیں تھے، رسول اللہ کی وفات یا شہادت ہو چکی تھی۔ کس نے بنائی یہ تصویر؟ عیسائی علماء نے، عیسائی پادریوں نے اسلام کی ایک تصویر بنائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر یہ ایک تصویر بنے گی تو اس تصویر کا مطلب کہ اس کے پیچھے سازش ہے۔ یہ تصویر کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے ایک ان کا باطل مقصد ہے۔ اپنے مقصد کے تحت پہچانے آج مسلمان کی، آج ہمارے درمیان جو اسلام ہے، یہ ایسا تو نہیں کہ واقعی اسلام ہے یا اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کی شکل بنائی گئی ہے، وہ ہے۔ اور یہ مسلسل جو ہے وہ اسلام میں کسی نہ کسی اعتبار سے تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ مختلف انداز سے ہو رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ جو اسلام کی شکل بنائی گئی، یہ شکل در واقعی اسلام نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں اس کی کہ جو اسلام کے ساتھ کامن ہیں، اس کی 2 وجہ ہے، 2 ریزن ہے کہ جو چیزیں اس کی اسلام کے ساتھ کامن ہیں۔ یعنی یہ یوں کہا جائے کہ کچھ ایسی چیزیں اس کی کہ جس کی اسلام سے مشابہت ہے، واقعی اسلام سے، حقیقی اسلام سے۔ اس کے پیچھے 2 ریزن ہیں۔ یا تو ان کی مجبوری تھی کہ ایک دم سے اسلام سے الگ نہیں لا سکتے تھے، اگر ایک دم سے اسلام سے الگ لاتے تو مسلمان پھر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ جس طریقے سے اس کا نام جو انہوں نے سسٹم بنایا تھا اسلام کے لیے، اس کا نام اسلام رکھنا، یہ مجبوری تھی ان کی۔ کسی دوسرے مذہب کی شکل میں، کسی دوسرے مذہب کے نام سے پیش کرتے تو کون مسلمان قبول کرتا؟ اسی طریقے سے جو چیزیں اسلام میں اور اس میں مشابہ تھی، وہ ان کی مجبوری تھی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ساری چیزیں ایک دم نئی ہوں، مسلمان قبول نہ کریں، ان کی محنت ضائع ہو جائے۔ یا مجبوری تھی، یا مجبوری کے ساتھ ساتھ اتفاق تھا، صرف اتفاقاً کوئی چیز مشابہ رہ گئی، اتفاقاً کوئی چیز کامن ہو گئی، ورنہ ان کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ تاکہ اسلام کو ضائع کر سکے، اسلام کو برباد کر سکے۔ ایک عیسائیوں کے مشہور عالم دین سینٹ جان آف دمشق کی جو تقریباً 700 سے لے کے 754 یا 56 تک کی ان کی زندگی ہے، البتہ ہجری کے اعتبار سے ان کی پوری بہت داستان ہے عالم اسلام میں، اور اگر اس کو پڑھا جائے تو کافی انہوں نے کام کیا ہے۔ حتیٰ بہرحال
بنی امیہ سے متعلق اور درباروں سے وہ بہت ساری چیزیں ان کی. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اسلام کا تعارف ایک بت پرستانہ مذہب کی حیثیت سے کیا. دیکھیں جس میں ایک جھوٹے رسول استغفر اللہ نعوذ باللہ جھوٹے رسول کی پرستش ہوتی ہے، اور اس کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آرین راہب کی سرپرستی میں بائبل کی مدد سے اپنے اصول وضع کیے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو لکھی گئی ہیں یا لوگوں کے سامنے پیش کی گئی. ایک آرین راہب کی سرپرستی میں بائبل کی مدد سے نعوذ باللہ رسول نے اپنے اصول کو وضع کیے. یہ اسلام سے متعلق عیسائیت کے قدیم اور عام تصور کی ایک مثال ہے کہ جو یہ اس طرح سے، ورنہ اور بعض دوسرے افراد میں حتیٰ ایک نے اپنی کتاب میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ نوے جہنم کے سپرد کیا. ان کے حساب سے یہ جگہ وہ ہے کہ جو استغفر اللہ تفرقہ پردازوں اور رسوا کو نامال کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے. الیاذ باللہ نعوذ باللہ. ایسی بہت ساری داستانیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں. یہ جو جان آف دمشق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ الزام لگایا اور اس طرح کے بہت سارے الزامات اتہامات لگائے، ایک طولانی فہرست ہے، ہم نے مثال کے طور پہ یہ پیش کیا. اس کے بعد مانا ایسا جاتا ہے کہ یہ بدبخت نامراد پہلا وہ شخص تھا کہ جس نے اتنے بڑے پیمانے پہ اس کام کو شروع کیا. اس کے بعد جن لوگوں نے کیا وہ عام طور سے اسی کے چبائے ہوئے لقمے کو چبانے کی کوشش کی، اسی کی باتوں کو دہرانے کی کوشش کی، اور بالخصوص مستشرقین نے اس کام کو بہت زیادہ کیا، ان الزامات کو بہت زیادہ دہرایا. لہذا اگر آپ گزرے ہوئے کچھ برسوں کی تاریخ کو دیکھیے، جو گزرے ہوئے کچھ سال ہیں ان کو اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو توہین رسول سامنے آ رہی ہے ایک منظم انداز سے آ رہی ہے. اب آئیے تھوڑی سی اس مقدمے کے بعد بعض اس توہین کے علل و اسباب پہ ہم گفتگو کریں. اس کے پہلے ایک مرتبہ پھر ہم بہت ہی مختصر الفاظ میں پھر ہم یہاں پہ کہیں گے کہ جو توہین رسول میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں رسول سے متعلق وہ ایک طولانی فہرست ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو کیٹیگری کی شکل میں تقسیم کیا جائے کہ کیا کیا الزامات رسول پہ لگائے گئے. کبھی نعوذ باللہ کردار پہ الزام لگایا گیا، کبھی رسول کو تشدد پسند کہا گیا ہے کہ مثلا رسول جنگجو تھے، استغفر اللہ، خونخوار قسم کا پیش کیا گیا جیسے ابھی طالبان کو پیش کیا. اس کا تعلق اسی سے، یوں ہی نہیں ہے یہ جس طریقے سے یہ ISIS کو پیش کیا گیا ہے، داعش کو. یہ اسی لیے تاکہ یہ بتایا جائے مسلمان ادھر سے ایک چیز ادھر سے ایک چیز، تاکہ مل کے لوگوں کی وہ آگے انشاءاللہ اگر یہ بات اس ٹائم بھی ذہن میں رہی تو اور ہم اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. تو ایک یہ کہ رسول مثلا ظالم قسم کے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ. رسول کو تفرقہ انداز کی صورت میں پیش کیا گیا کہ رسول نے آ کے تفرقہ ڈالا ہے لوگوں میں اختلاف ڈالا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ. تو یہ کچھ کیٹیگریز ہیں. اسی کیٹیگریز کے بنیاد پہ جب آپ دیکھیں جو آرٹیکلز آئے ہیں، جو استغفر اللہ کارٹونز بنے ہیں، تو وہ انہی کیٹیگریز کی بنیاد پہ بنے ہیں، اسی اعتبار سے بنے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ، تاکہ ہر کچھ دن بعد ایک وہی چیز نئے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. میڈیا کے لیے آپ نے سنا ہوگا آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا وہ ہے کہ جو اتنا جھوٹ بولے کہ لوگ سچ سمجھنے لگے اس کو، جیسا بھی ہو بھی رہا ہے آج کل. آج ہمارے ہندوستان کا میڈیا اتنا جھوٹ بولا کہ ہندوستان میں ہندو و مسلمان میں تفرقہ ہے، ہندو و مسلمان میں فیلنگ ہے کہ بالآخر جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا یوگدان تھا دہلی رائٹس میں، وہیں میڈیا کا کم اس میں ہاتھ نہیں تھا، بہت بڑا ہاتھ تھا. تو یہ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے، اگرچہ ابھی بھی اس کو لوگوں نے نہیں مانا کیونکہ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ کہنے سے بار بار کہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو صحیح ماننے لگتے ہیں. ہر کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو اس طرح کی سیرتیں پیش کی جائیں کہ رسول نعوذ باللہ
ایک خونخوار قسم کے آدمی، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، لوگوں میں تفرقہ ڈالنے والے، اختلاف ڈالنے والے. اب اگر پھر جو ابھی ہم نے جس چیز کا آپ سے وعدہ کیا تھا، اب یہاں پہ بھی مناسب موقع ہے کہ ہم اس کو پیش کریں کہ اگر یہ بار بار لوگوں کے سامنے کبھی کارٹون کی شکل میں، ابھی کارٹون ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کارٹون پوری داستان پیش کر دیتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ کارٹون ایک اسلحہ ہے، اگر حق کے ہاتھ میں ہوگا تو باطل کے خلاف بات کرے گا، باطل کے ہاتھ میں ہوگا تو حق کے خلاف بات کرے گا. بعض اوقات کارٹون حق سے متعلق بھی بہت پوری داستان پیش کر دیتے ہیں، اور بہرحال اگر باطل استعمال کرے تو باطل سے متعلق بھی ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں. تو اب یہ کارٹون پوری ایک فہرست، پوری داستان پیش کر دیتے ہیں. تو ایک فوٹو میں ایک پوری مکمل داستان سامنے آ گئی مثلا، پھر اس کے بعد کوئی آرٹیکل سامنے آ گیا، کوئی فلم سامنے آ گئی. تو ایک طرف سے تو یہ منظم کیا جا رہا ہے کہ کن کن پوائنٹس پہ اٹیک کرنا ہے، سیرت کے کن کن حصوں پہ اٹیک کرنا ہے. دوسری طرف سے یہ منظم کیا جا رہا ہے کہ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثلا کارٹون کی دنیا کے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو ویڈیو فلم کی دنیا کے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. ہر آدمی تو نہیں پڑھتا، لیکن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ان چیزوں پہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. لہٰذا ہر طریقے سے توہین کر کے یہ لوگ دنیا کے ہر طبقے تک اس باطل میسج کو پہنچانا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس توہین کو دنیا کے ہر طبقے اور ہر فکر کے انسان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ ایک ان کا انداز ہے اور یہ ایک ان کا اپنا جو ہے وہ کام کا طریقہ ہے، اور بہرحال اس طریقے سے کام کرنے کے پیچھے یہ علت ہے، یہ وجہ ہے، یہ دیزا ہے. تو اب ایک طرف سے یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں اور بار بار جھوٹ کی شکل میں، سچ کی شکل میں، ایسے ویسے کہ رسول نعوذ باللہ یہ ہیں وہ ہیں، کبھی کتاب کی شکل میں، کبھی آرٹیکل کی شکل میں، کبھی کارٹون کی شکل میں، کبھی فلاں شکل میں، کبھی ویڈیو کلپ کی شکل میں. دوسری طرف سے داعش، ISIS جس کو کہتے ہیں، طالبان، القاعدہ جیسے گروہ سامنے آئے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اور اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کا قتل عام کرے، تو لوگوں کو ان دونوں چیزوں میں لنک محسوس ہوگا کہ ہاں یہ تو ہم نے پڑھا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. آدمی محسوس کرے گا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مثلا رسول اللہ ایسے تھے، ان کا کردار ایسا تھا، آج یہ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں. یہ وجہ آپ دیکھیں کہ جہاں داعش نے اسلامی حکومت کے نام پہ اور جھوٹے دعوے کی بنیاد پہ نے کتنے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، وہیں پہ ناموس کے معاملے کو بھی نہیں چھوڑا. اور اگر آپ توہین رسول کے جو مسائل ہیں، پوائنٹس، ان کو اٹھا کے دیکھیں تو اس فہرست میں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اور یہ دشمن کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے کسی پہ حملہ کرے، اور یہ مختلف جگہوں پہ آپ کو ملے گا. یہ اسلام دشمن طاقتیں کہ جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مختلف طریقے سے کام کر رہی ہیں اور مختلف ذرائع کو استعمال کر رہی ہیں اور مختلف بہانوں کو سامنے لے کے آ رہی ہیں، یہ کتنی منظم اور سوچی سمجھی سازش ہے کہ جو مل کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. وقت بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم اپنی بات کو سمیٹیں. تو یہ جو اس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، یہ در واقع اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو توہین رسالت بعض تشدد پسند نان مسلم کا ایک نفرت انگیز رویہ. سب تو نہیں ایسے، سب کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن کچھ ایسے افراد ہیں غیر مسلم، نان مسلم، عیسائی، زائونزم، یا ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں جو ہیں ایلومیناٹی تک پہنچیں گی اور پھر اس کے ذمہ میں یہ جتنے بھی چھوٹے موٹے گروہ ہیں سب اس کام کو کر رہے ہیں. MI6 اس میں شامل ہے، CIA اس میں شامل ہے، فری میں سب شامل ہے، مل جل کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. بہت سارے ممالک اس میں شامل ہیں، اور بدبخت ہیں وہ اسلامی ممالک کہ جو ان معاملات میں ابھی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ تو یقیناً نہیں انوالو ہے، یا شاید نہیں انوالو، لیکن ان کی خاموشی ان کو انوالو کر رہی ہے. جو مضبوط ایکشن لینا چاہیے وہ نہ لینا ان کو انوالو کر رہا ہے. ورنہ اگر اسلامی ممالک ایک مضبوط ایکشن لے لے، جو ملک اور جس ملک میں ایسی توہین ہو رہی ہے کہہ دے کہ ہم تم کو تیل نہیں بیچیں گے، ہم تم سے تعلقات توڑ دیں گے، تو کسی کی اوقات نہیں کہ دوبارہ اس کام کو انجام دے. افسوس تو وہاں ہوتا ہے
کہ جہاں اسلامی ممالک اس پہ حتیٰ بعض اوقات اعتراض بھی نہیں کرتے. تو در واقع سارے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو تشدد پسند نان مسلم ہیں، ان کو اسلام سے نفرت ہے. وہ جو ان نفرت کی بنیاد پہ ایک رویہ سامنے آ رہا ہے، یہ وہ ہے، اور اس کا اظہار ہر کچھ وقفے کے بعد کیا جاتا ہے. کبھی نعوذ باللہ کسی کارٹون کی شکل میں، کبھی کسی آرٹیکل کی شکل میں، کبھی کسی کتاب کی شکل میں. اور یہ ایسا نہیں کہ چھوٹے موٹے پیمانے پہ، مثلا سلمان رشدی کی کتاب کسی چھوٹے موٹے پیمانے پہ، پوری طریقے سے برٹش حکومت جسے ہم استعماری طاقت کہتے ہیں وہ اس میں انوالو ہے. آپ دیکھیں توہین رسول سے متعلق جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، اکثر جگہوں پہ آپ کو حکومت اس میں انوالو ملے گی. یوں ہی نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے پیمانے پہ نہیں ہے، بڑے پیمانے پہ. یا ایک پوائنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توہین رسول اکثر جگہوں پہ حکومتوں کی طرف سے ہے. اس کا مطلب کہ سیرت رسول سے جہاں افراد کو خطرہ ہے، وہیں حکومتوں کو بھی خطرہ ہے. وہ سیرت رسول کو دیکھنے کے بعد. آئیے اب تھوڑا سا یہاں پہ جو پہلی علت، البتہ یہ دوسرے اعتبار سے بعض علل اسباب ہم نے بیان کیے ہیں کہ جو توہین رسول سے متعلق تھے. خوب اصل جو ریزن کیوں ایسا کر، ڈائریکٹ اگر سوال اور اس کا جواب ہے، اسلام کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ کی جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت و دین حق کے ساتھ تاکہ یہ دین دوسرے تمام ادیان پہ غالب آ جائے، ولو یہ کہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. خود اسلام نے، قرآن نے کہہ دیا کہ اسلام اس نظام کا نام ہے کہ جو مشرکوں کو برا لگے گا، یہ وہ کہ جو دوسرے ادیان پہ غالب آئے گا. تو اب جب اسلام اپنا آؤٹ پٹ نتیجہ دینے لگا، سامنے آنے لگا نتیجہ، تو اس نتیجے کی بنیاد پہ جب اسلام غالب آنے لگا تو پھر ایسے حالات پیش آئے کہ اس غلبے کو روکنے کے لیے اس طرح کے افراد نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ باطل راستے کو سہارا بنایا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جہاں دوسرے طریقے سے اسلام کو مسخ، شروع میں ہم نے مقدمے میں اس بات کو پیش کیا تھا، اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، وہیں ایک یہ بھی کوشش کی کہ اسلامی ممالک کو اپنے انڈر میں کر لیا کہ وہ کریں جو یہ لوگ چاہتے ہیں، جو استعماری استکباری طاقتیں چاہتی ہیں. لہٰذا ان کے حساب سے اسلام مردہ ہو گیا. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ختم ہو گئی. مسلمان ممالک کبھی امریکہ کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، کبھی اسرائیل کے اشارے پہ کام کرتے ہیں. رسول کے اشارے پہ کہاں کام کرتے ہیں؟ قرآن کے اشارے پہ کہاں کام کرتے ہیں؟ کس قرآن کے اشارے پہ ہے کہ یہ آدمی یمن سے مسلمان جنگ کر لے مسلمانوں سے؟ کب رسول نے کہا اور کب اسلام نے کہا ہے کہ مثلا فلسطین میں اگر ظلم ہوتا ہے تو تم چپ رہو؟ ایسی بات ہے، نام لے کے نہیں، لیکن حالات کی بنیاد پہ تو ہے نا. تو یہ ان کے ہاتھ کے پٹھو. یہی وجہ ہے کہ جب سے وہ ملک وجود میں آیا ہے کہ جو نہ امریکہ کے اشارے پہ چلا، نہ البتہ اسرائیل تو بات کی، اسرائیل کے اشارے پہ آج چل رہا ہے، اور اس نے حقیقی اسلام کو پیش کیا. اور جب اس نے اسلام کو پیش کیا تو لوگوں کے سامنے جو اسلام کی حقیقی تصویر سامنے آئی تو اسلام ترقی کرنے لگا. اس وقت سے رسول کی مخالفت اور اسلام کی مخالفت کی تحریک بھی سامنے سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ ابھی ان کو پھر خطرہ، ابھی تک تو انہوں نے اسلام کو اپنے حساب سے تبدیل کر دیا تھا، محسوس ہو گیا تھا کہ مثلا اسلام جو ہے ابھی تقریباً ڈیڈ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا. لیکن اب جب دیکھا کہ اسلام زندہ ہو رہا ہے تو پھر مخالفت زندہ ہونے لگی. لہذا جو اسلام کا سسٹم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، یہ اتنی پرفیکٹ چیز ہے رسول کی سیرت کہ اگر لوگوں کے سامنے اس سیرت کو پیش کر دیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کو سیرت پسند نہ آئے. اسی لیے عام آدمی مخالفت نہیں کرتا ہے، یا تو وہ جانتا نہیں. خود بغیر جانے کیسے مخالفت کرے گا؟ جان لیتا ہے تو اچھی چیز ایکسیپٹ کر لیتا ہے. لیکن وہ لوگ کہ جن کو ضد ہے اور جن کی حکومت یا جن کا مذہب ان کے لیے دکانداری ہے، اس کے لیے بہت اہم واقعہ ہے، واقعہ مباہلہ، کہ آپ دیکھیں گے جس وقت وہ مسیحی آئے تھے، نصارہ نجران کے مسیحی، اور آنے کے بعد رسول سے کٹ حجتی کر رہے تھے، تو اگر اس واقعے کو گہرائی میں جا کے پڑھیں تو بعض افراد نے کہا تھا کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، مان لو. چپ رہو، تم سے کیا مطلب، تمہیں نہیں معلوم. اس کیوں مان لیتے؟ اس لیے کہ جو لوگ بات کرنے آئے تھے وہ سردار تھے قوم کے، مثلا
عالم جیسے تھے، اب عالم تو نہیں کہہ سکتے، اس ٹائپ کے افراد تھے، اگر وہ مان لیتے تو ان کی اپنی دکان کا کیا ہوتا؟ لہٰذا اپنی دکان کو باقی رکھنے کے لیے ان کو اپنے مذہب کو باقی رکھنا ہوگا. لہٰذا لاکھ دلیلیں دی جائے لیکن دلیلوں کو قبول نہیں کر رہے تھے. تو اس ٹائپ کے لوگ لاجک کو قبول نہیں کرتے ہیں، منطق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کٹ حجتی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، بلا وجہ کا مقابلہ ہوتا ہے. چونکہ اسلام رسول کی سیرت میں لاجک ہے، کردار ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اب اس کے مقابلے میں جب یہ آئیں گے تو جہالت کو لے کے آئیں گے، باطل طریقے کو لے کے آئیں گے، سازشوں کو لے کے آئیں گے. وہی کام ہے جو سامنے آ رہا ہے. لہذا جہاں پہ ایک طرف سے اس کے پیچھے یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اگر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو اتنی پرفیکٹ سیرت ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے. وہیں دوسرا ایک یہ ریزن ہے کہ جب رسول کی سیرت قبول ہو جائے گی تو ان کی دکان کا کیا ہوگا؟ ان کی تو دکان بند ہو جائے گی، ان کے تو معاملات ختم ہو جائیں گے. یوں کہا جائے کہ تو روڈ پہ آ جائیں گے. البتہ ایسا نہیں ہے، اگر یہ لوگ بھی حق کو قبول کر لیں تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن ان کو اپنے اقتدار پہ کا ڈر لگتا ہے، کرسی کا ڈر لگتا ہے. لہٰذا ان کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں بغض. پھر یہ بغض جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے آتا ہے تاکہ جب بغض لوگوں کے سامنے جب یہ بغض اس باطل طریقے سے لوگوں کے سامنے آئے گا تو پھر ان کی اپنی دکان باقی رہے گی. ایک ریزن، اور آج اسی پہ ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں، بس زیادہ وقت نہیں ہے بات کو آگے بڑھانے کا. ایک آخری بات، یہ جو ساری سازشیں کی جا رہی ہیں، جو ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین، اسلام کے خلاف، چونکہ وہ ابھی تک کی گفتگو ذہن میں اگر ہو تو اس کی بنیاد پہ بہت سامنے آسان سی چیز سامنے کی بات ہے کہ اگر اسلام اتنا پرفیکٹ سسٹم ہے، رسول کی سیرت اتنی پرفیکٹ سیرت ہے کہ لوگ اپنا لیں گے، جب اپنا لیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی. تو اب اس سے دور کرنے کے لیے ان کی کوشش کیا ہے کہ رسول کے کردار کو اتنے غلط انداز میں پیش کر دو کہ لوگ دور ہو جائیں، کیونکہ لوگ نزدیک ہوں گے تو پہچان لیں گے. جن کی یہ اسکیم پوری اکثر جگہوں پہ فیل ہے، کیونکہ جتنا انہوں نے رسول کے خلاف یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اتنے ہی زیادہ لوگوں نے جا کے مثلا رسول کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کی. قرآن کی جتنی، ابھی ہمارے موضوع میں نہیں اس لیے ہم اس بات کو نہیں لا رہے ہیں بیچ میں، ورنہ اکثر جگہوں پہ وہ بات یہاں پہ ٹچ ہے ساتھ میں. رسول جہاں پہ انہوں نے قرآن کو جلانے کی کوشش کی، اس کی توہین کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے قرآن کو زیادہ خریدا، زیادہ پڑھا، اور اس میں بہت سے ایسے کیس سامنے آئے جہاں پہ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگا کہ اس دین میں لاجک ہے، لوگوں کو اندر سے ایک پرفیکٹ سسٹم کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام در واقع مذہب جو ہے وہ انسان کی اندرونی ضرورت کا نام ہے. تو ایک پیاس ہے جو لوگوں کے اندر سے ہے کہ جس پیاس کو یہ باطل نظام نہیں بجھا پا رہے ہیں. ایسی صورت میں جب اسلام جیسا مذہب سامنے آئے گا تو لوگوں کو اپنی پیاس بجھتی ہوئی محسوس ہوگی. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ لوگوں کی پیاس اسلام سے بجھے، لہذا اس لیے لوگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اور دور رکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالنی پڑیں گی، ان کو متنفر کرنا پڑے گا. لہذا کبھی وہ چیزیں جو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نفرت سے متعلق ہے، لہذا حتیٰ حسن کو بھی عیب بنا کے، اچھی چیزوں کو بھی، مثلا اگر اسلام کا جو فلسفہ حجاب ہے، حجاب کا فلسفہ ہے، صحیح انداز سے پیش کیا جائے تو شاید دنیا کی اکثر خواتین حجاب کرنے لگیں. لیکن یہ لوگ کیسے انداز سے پیش کرتے ہیں؟ قید، بند، فلاں فلاں فلاں. ابھی وہ حجاب پہ گفتگو نہیں کرنی ہے. تو جو حسن ہے ان کو بھی عیب بنا کے پیش کرنا. اگر بہت ساری چیزیں جن پہ گفتگو کی جائے تو وہ تفصیل سے اس کے فلسفے کو دیکھا جائے تو واقعی کمال حسن ہے. اور یہ سازش نئی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی اور لوگ رسول کے نزدیک آ رہے تھے، تو اس وقت بھی یہی کوشش کی گئی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں رسول سے نفرت پیدا ہو جائے اور لوگ دور ہو جائے تاکہ رسول کی بات کو سنے ہی نہ. اسی لیے رسول کو اس وقت بھی کبھی نعوذ باللہ ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا. البتہ وہی ساحر کے معنی ہے. اور اس طریقے سے رسول کے خلاف مثلا کبھی ان کے اوپر ڈھیلے پھینکے گئے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شخصیت ہلکی ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، لوگ نزدیک ہی نہ جائیں کہ رسول کی سیرت کو دیکھیں، سمجھیں اور ایکسیپٹ کریں، رسول کی باتوں کو سنیں اور قبول کریں.
یہ آج وہی کفار قریش کی سیرت دہرائی جا رہی ہے، وہی ڈھیلے ہیں کہ جو مارے جا رہے ہیں، بس یہ کہ زمانے کے حساب سے شکل بدل گئی، شکل تبدیل ہو گئی۔ خوب یہاں پہ بہت زیادہ وقت نہ ہو جائے اس لیے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور چند جملے مصائب کے، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو اسی جگہ سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ حتماً آخر میں چند جملے مصائب کے ہم پیش بھی کریں گے، لیکن آیا یہ گفتگو مصائب سے ہٹ کے تھی؟ اسلام کے مصائب، رسول نے اتنی قربانیاں اسلام کے لیے پیش کی، کیا یہ مصیبتیں کم تھیں؟ پتھر مارے گئے رسول کے اوپر، زخمی ہو جاتے تھے رسول مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے اونٹ کی غلاظت لا کے رسول کے اوپر ڈال دی، کم ہے مصیبت؟ کائنات کی افضل ترین ذات، سردار انبیاء، کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے، اس کی توہین اس طریقے سے، یہ کم مصیبت ہے؟ لیکن ہاں وہ رسول کا آخری وقت کہ جب رسول صدیقہ طاہرہ کے گھر میں تشریف لائے، کیونکہ رسول اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آنے کے بعد جب رسول نے اطلاع دی اور صدیقہ طاہرہ کو احساس ہوا کہ ہمارے باپ کا آخری وقت ہے، تو بیوی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہاں اس وقت صدیقہ طاہرہ کو تھوڑا راحت و سکون محسوس ہوا کہ جب رسول نے صدیقہ کو یہ اطلاع دی کہ یہ بیٹا فاطمہ ہمارے بعد سب سے پہلے تم ہم سے ملو۔ بہت عجیب موقع تھا صدیقہ طاہرہ کے لیے۔ رسول تب یا بخار کے عالم میں تھے، رسول کی حالت صحیح نہیں تھی، بیماری میں تھے رسول، صدیقہ سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، صدیقہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا تھا۔ ایک دروازے پہ دق الباب ہوا، صدیقہ نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا کہ ہم رسول سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی اور نہیں تھا، ملک الموت تھا۔ صدیقہ نے کہا رسول ابھی سو رہے ہیں، ابھی نہیں مل سکتے، بیماری کے عالم میں ہے۔ آنکھ سے آنسو ٹپکا، رسول کے رخسار پہ گرا، آنکھ کھلی، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، بار بار اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ کہا بیٹی اجازت دے دو، وہ ملک الموت ہے کہ جو ہماری روح کو قبض کرنا چاہتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے اور کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ ملک الموت بھی یہاں روح قبض کرنے کے لیے اجازت لے کے آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ایک امر الہی کی بنیاد پہ اجازت کا دینا، لیکن ہائے بیٹی نے اپنے باپ کی موت کے لیے اجازت دے دی، ملک الموت داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہوئی، بیٹی کے سامنے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک عجب مرحلہ تھا، ایک عجب معاملہ تھا کہ جو سامنے آیا۔ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ مصیبت صرف میدان جنگ میں آتی ہے، رسول کے بعد مسلمان حکومت کی لالچ میں ایسا بھاگنے لگے کہ رسول کے دفن و کفن کی کسی کو فکر نہیں تھی۔ علی جیسی ذات نے جا کے رسول کے دفن و کفن کا اہتمام کیا، لیکن تب تک تو ادھر مسلمانوں نے حکومت کے لیے نہ جانے کیا کیا فیصلے کر لیے تھے۔ عالمین کا رسول، اتنی عظیم ذات، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو کاندھا دیا، کچھ لوگوں نے یہ سارا اہتمام کیا۔ اے رسول کتنی غربت ہے آپ کی کہ آپ کے آخری وقت میں کتنے کم تعداد میں مسلمان ہیں۔ لوگوں نے دعوے تو بڑے بڑے کیے، لیکن واقعی جو آپ کے آخری وقت آپ کے پاس نہ پہنچ سکے، وہ کیسا آپ کا اپنا چاہنے والا ہے، وہ کیسا آپ کا اپنا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت کا جنازہ اتنی غربت کے ساتھ اٹھایا گیا، یہ اہتمام اتنی غربت کے ساتھ کیا گیا کہ یہ بات سننے والوں کو بھی عجیب لگتی ہے کہ اتنے مسلمان، پورا مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن عزیزان محترم ایک عجیب ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا۔ عزیزان محترم، کیا فرق ہے رسول میں اور امام حسین یا دوسرے ائمہ کے جنازے کے اٹھنے میں؟ اکثر ایسا ہوا کہ بڑی غربت میں جنازے کو اٹھایا گیا۔ جب رسول کے جنازے میں کچھ لوگ تھے تو اگر حسین کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہ جائے، اس کو کوئی دفن نہ کرے تو کیا تعجب ہو، اس لیے کہ جو مسلمان رسول کے وفادار نہیں، وہ نواسے رسول کے وفادار کیا ہوں گے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाही व तस्लीमन बिअमरिhi। उस वक्त जब के ज़ैनब दरबार में गए थे, कारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी। जालिम पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ, मजमे आम में बाबा जान बेवतन बेअवां आ गया कारवां, है मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ, है मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। मैं भी हूँ मर्जिया बिन्त खैरुन्निसा, मेरे लहजे में है बाबा तेरी अदा, नाम ज़ैनब मेरा बाबा जान, तूने जो रख दिया बाबा जान, दे दी अपनी ज़ुबान, है मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। बाबा जान मेरी दाद मांगती रह गई, बामुदर सज गए, जीत जी मर गई, हल्क़े शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया नातवा, है मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। हाथ कानों पे है नील गालों पे है, और निशान जो सकी ना के शानों पे है, हर निशान से यही बाबा जान आ रही है सजा बाबा जान, बाबा जान बाबा जान, है मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। बाबा जाए तेरा आखिरी था बयान, तेरी चादर बचाएगा गाज़ी जवान, मर गया
بہن کو در بدر دیکھ کر ننگ سر سہ نہ پایا جوان. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں. ایسا پت باندیا میں نے در بار میں لکھ رہا ہے جو یاور تیرے پیار میں لہجے حیدری ہر رضا کے لیے ہے صدائے اذان. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں. سر چھپاؤں کہاں سر چھپاؤں کہاں. زندان سے رہا ہو گئے سادات. زندان سے رہا ہو گئے سادات. اللہ رے کیا ہو گئے سادات. اللہ رے کیا ہو گئے سادات. خود کرب و بلا ہو گئے سادات. زندہ سے رہا ہو گئے سادات. زندہ سے رہا ہو گئے سادات. زندہ سے رہا ہو گئے سادات. یہ کیسی رہائی ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا. یہ کیسی رہائی ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا. کیا رہ گیا زندہ میں کہ ہر قیدی ہے روتا. کیا رہ گیا زندہ میں کہ ہر قیدی ہے روتا. ہاں اپنے سکینہ سے جدا ہوتے ہیں سادات. ہاں اپنے سکینہ سے جدا ہوتے ہیں سادات. اللہ میرے اللہ زندہ سے رہا ہو گئے سادات. زندہ سے رہا ہو گئے سادات. اے شامیوں اب چین سے آرام سے سونا. اے شامیوں اب چین سے آرام سے سونا. بے چین کرے گا نہ کسی بچ کا رونا. بے چین کرے گا نہ کسی بچ کا رونا. جو شب کو بکا کرتی تھی روئے گی کبھی نہ. جو شب کو بکا کرتی تھی روئے گی کبھی نہ. اللہ میرے اللہ زندہ سے رہا ہو گئے سادات. زندہ سے رہا ہو گئے سادات. زینب نے کہا قید میں ہے میرا خزانہ. زینب نے کہا قید میں ہے میرا خزانہ. اے عورت جب شام ڈھلے اس طرف آنا. اے عورت جب شام ڈھلے اس طرف آنا. غربت پہ سکینہ کی دیا ایک جلانا. غربت پہ سکینہ کی دیا ایک جلانا. اللہ میرے اللہ زندہ سے رہا ہو گئے سادات. زندہ سے رہا ہو گئے سادات. سجاد نے زیور جو اسیری کے اتارے. سجاد نے زیور جو اسیری کے اتارے. سوکھے ہوئے سب زخم ہرے ہو گئے سارے.
सब जख्म हरे हो गए सारे। सर देख के बाबा का तड़प कर वो पुकारे, सर देख के बाबा का तड़प कर वो पुकारे, अल्लाह मेरे अल्लाह। जिंदा से रिहा हो गए सादा, जिंदा से रिहा हो गए सादा, जिंदा से रिहा हो गए सादा। ज़ैनब ने रिदा पाके कहा शुक्र खुदा है, ज़ैनब ने रिदा पाके कहा शुक्र खुदा है। अब्बास मेरे भाई मगर सदमा बड़ा है, अब्बास मेरे भाई मगर सदमा बड़ा है। सर नंगे हमें सारा जहां देख चुका है, अल्लाह मेरे अल्लाह। जिंदा से रिहा हो गए सादा, जिंदा से रिहा हो गए सादा, अल्लाह रे क्या हो गए सादा, अल्लाह रे क्या हो गए सादा। खुद करबला हो गए सादा, जिंदा से रिहा हो गए सादा। कुलसूम जो एक लफ्ज अभी तक नहीं बोली, कुलसूम जो एक लफ्ज अभी तक नहीं बोली, जिस वक्त रसन बाजू के सज्जाद ने खोली, जिस वक्त रसन बाजू के सज्जाद ने खोली, कहने लगी क्या जाए वतन खाली है झोली, अल्लाह मेरे अल्लाह। जिंदा से रिहा हो गए सादा, जिंदा से रिहा हो गए सादा। ये काफिला जब करबला लौट के आया, ये काफिला जब करबला लौट के आया, देखे के पड़ा धूप में है भाई का लाशा, देखा के पड़ा धूप में है भाई का लाशा। ज़ैनब ने सरे खाके बला खुद को गिराया, अल्लाह मेरे अल्लाह। जिंदा से रिहा हो गए सादा, जिंदा से रिहा हो गए सादा। क्या शान थी सादात की जब घर से चले थे, क्या शान थी सादात की जब घर से चले थे। महमिल थी हमारी भी थी मशकी से भरे थे, महमिल थी हमारी भी थी मशकी से भरे थे। अब्बास अलमदार अलम खोले हुए थे, अल्लाह मेरे अल्लाह। जिंदा से रिहा हो गए सादा, जिंदा से रिहा। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौलाय या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या असीर अल-अअदा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस अनीस अन-नुफूस, गरीबन शहीदन मदफूनन बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीथ अश-शिय्यति वद्दुबार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल अजाब, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा ar-रज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा या मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक वजअलना मिन अवानिक व अंसारिक व शिय्यतिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
اللهم صل على محمد وآل محمد.